ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز تراویح میں آج تیسرا آدھا پارہ اور چوتھا 3 پاؤں کی تلاوت آپ نے سماعت فرمائی ہے۔ کل کے خلاصے میں ایک دو اہم باتیں تھیں، ان کے بعد آج کے نماز تراویح کا خلاصہ آپ سماعت فرمائیں گے۔ حضرت سیدنا ابراہیم اور نمرود کے اللہ رب العزت نے مکالمے کو، مناظرے کو بیان فرمایا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 258 میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نمرود کے پاس گئے، اسے فرمایا کہ تو ربوبیت کے دعوے سے باز آ جا، توبہ کر لے، اللہ رب العزت کو مان، وہ رب جس نے ہر ایک کو پیدا کیا ہے، وہ زندہ بھی کرتا ہے، وہ مردہ بھی مار بھی دیتا ہے، یعنی موت بھی دیتا ہے، زندگی بھی دیتا ہے۔ تو نمرود کہنے لگا کہ یہ تو کام میں بھی کر سکتا ہوں، 2 قیدی اس نے بلائے، اب ایک کو آزاد کر دیا اور ایک کو پھانسی پہ چڑھانے کا حکم دے دیا، کہا دیکھو میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایسی بات کی، لاجواب کر دیا۔ تو میرا جو رب ہے نا، وہ مشرق سے سورج نکالتا ہے، تو مغرب سے لے کے آ، اگر تو رب ہے مغرب سے لے کے آ۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، ہوش اڑ گئے اس کے، بے بس ہو گیا۔ لیکن ایمان نہ آیا، ابراہیم علیہ السلام نے اسے تبلیغ فرمائی تھی، ایمان وہ نہ آیا، اس کی قسمت میں ایمان نہیں تھا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کی پاور دیکھیں، بڑا ظالم جابر تھا، اور آپ اس کے سامنے جا کر کلمہ توحید بلند کر رہے ہیں۔ اللہ نے اپنے بندوں کی یہ شانتی ہوتی ہے، وہ ڈرتے کسی سے نہیں، لڑتے بھی نہیں، ڈرتے بھی نہیں۔ اور اس کے بعد 260 نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے ایک واقعہ بیان فرمایا۔ اس سے پہلے حضرت عزیر علیہ السلام کے واقعے بھی بیان فرمایا۔ بخت نصر ایک بادشاہ تھا، اس نے بنی اسرائیلیوں کو بستی کی بستی اس نے ختم کر دی، قتل کروا دیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام وقت کے نبی وہاں سے گزرے، بستی وہاں پہ الٹی ہے، عجیب صورتحال ہے۔ تو آپ نے اللہ سے گزارش کی، بولا ان کی ہڈیاں گل چکی ہیں، گوشت ان کا کہیں ہے، جلید پرید کھا گئے، بولا تو انہیں کیسے زندہ فرمائے گا، کیسے زندہ کرے گا؟ ادھر ہی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے موت عطا کر دی۔ 100 سال تک عزیر علیہ السلام کو موت نے سلائے رکھا، 100 سال تک روح ان کی قبض میں۔ آپ کے پاس دراز گوشت تھا، گدا آپ کی سواری دراز گوشت کچھ سامان تھا۔ جب آپ کو زندگی دوبارہ دی نا، تو فرمایا عزیر علیہ السلام آپ کتنا عرصہ یہاں پہ رہے ہیں؟ مولا ایسے لگتا ہے جیسے میں 1 دن یا 1 دن سے کم رہا ہوں۔ فرمایا نہیں، بلکہ ہم نے 100 سال آپ کو یہاں پہ رکھا ہے۔ فرمایا اپنے دراز گوشت کی طرف دیکھ لیں، اس کی ہڈیاں نکلی ہیں، ماس بوٹیاں ختم ہو گئی۔ پھر عزیر علیہ السلام کے سامنے اللہ رب العزت نے اس کی ہڈیوں پہ ماس چڑھایا، گوشت چڑھایا، آپس میں ملا دیا، پھر سواری کو دوبارہ زندہ کروا دیا۔ فرمایا ہم ایسے زندہ کرتے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بیان فرمایا، آپ سمندر کے کنارے گزرے، وہاں پہ ایک شخص پڑا تھا، لہر آتی سمندر کی مچھلیاں اور سمندری جو مخلوق تھی وہ آتی، اس کے گوشت کو نوچتی چلے جاتی۔ اب ہر دفعہ کوئی نہ کوئی مخلوق آتی، گوشت کو نوچتی چلے جاتی۔
تو کہنے لگے مولا اس کا گوشت تو مچھلیوں کے اور سمندری مخلوق کے پیٹ میں ہے، تو کیسے سب کو ملا کے زندہ کرے گا؟ کیا مطلب سب نے زندہ ہونا ہے؟ ہر ایک کو زندہ کیا جائے گا۔ قبر میں جب انسان چلا جاتا ہے تو کچھ عرصے بعد اس کا پیٹ پڑتا ہے، پھر آہستہ آہستہ سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے، ہڈیاں رہ جاتی ہیں۔ جو ریڑھ کی ہڈی ہے نا، یہ علامت باقی ہوتی ہے، باقی سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، ہڈیاں بچتی ہیں۔ لیکن اللہ کی شان ہے کل قیامت والے دن اللہ سب انسانوں کو ہڈیوں کو آپس میں ملا کے زندہ فرما دے گا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے ابراہیم علیہ السلام آپ تو ہمارے خلیل ہیں، ہمارے زندہ کرنے پر آپ کو یقین نہیں، کہا یقین ہے لیکن دل کو اطمینان پہنچانا چاہتا ہوں۔ تو فرمایا 4 پرندے لیں، 4 پرندے آپ نے لیے مختلف قسم کے، اور فرمایا ان کو کیما کر دیا، اور فرمایا ان کو آپس میں مکس کر دیں، ان کے پر اتار کے بوٹیاں اتار کے فرمایا آپس میں مکس کر دیں، اور ان کا جو مکسر ہے تھوڑا تھوڑا پہاڑوں پہ رکھ دیں، پہاڑوں پہ رکھ دیا گیا۔ فرمایا سمت مومنا یاتینا کسایا، آپ انہیں بلائیں گے نا تو یہ دیکھیں دوڑتے آ جائیں گے، ذبح کر دیا، کیما بنا دیا، مکسر کر دیا۔ فرمایا اللہ کی طرف دیکھیے، آپ ان کو پہاڑوں پہ رکھ دیں، جب آپ نے اس طرح کیا بلایا تو پرندے دوڑتے آگے۔ فرمایا اس طرح آپ کا مردوں کو زندہ فرماتا ہے۔ اس کے بعد ایک بڑا اصول بیان کیا 282 آیت معاملات میں، تجارت میں، لین دین میں، یہ بڑے کمال کا اصول ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ فرمایا جب کوئی معاملہ ہو تو لکھ دینا چاہیے، ڈاکومنٹیشن لکھ دیں، دستاویزی طور پہ اس کو لکھ لیں، ادائیگی کا وقت مقرر کر لیں، مالی معاملات کی جو دستاویز ہے لکھنے پر قدرت رکھنے والے مسلمان کو چاہیے کہ لکھنے میں مدد کرے۔ تحریر لکھوانا فرمایا قرض خواہ کی ذمہ داری ہے، تحریر لکھنے میں دیانتداری سے کام لینا چاہیے، اور اس پہ گواہ بھی مقرر کر لیں، 2 مرد، اگر 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں، ان کو اس گواہی میں شامل کر لیں۔ اور فرمایا گواہی کو چھپانا نہیں، حالت سفر میں کوئی لین دین کسی سے کرنا ہو تو سیکیورٹی کے طور پہ کوئی چیز گروی رکھ لے، اور فرمایا اگر کسی کو کسی پر اعتماد ہے وہ نہیں لکھتا، کوئی چیز نہیں رکھتا تو ٹھیک ہے، لیکن جس نے جس پر اعتماد کیا ہے وہ اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچائے۔ خوف خدا رکھے، اللہ رب العزت ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ یہ لین دین کے معاملات ہیں، قرض انسان جب کسی سے لے یا کسی کو دے تو لکھ لے، کوئی بھی چیز ہے لکھ لے، لکھنے سے نفع ہو جاتا ہے، نقصان نہیں ہوتا کہ جب بھول جائے تو سامنے دستاویز لکھی ہے اس کو دیکھ لے گا، اور جب مدت پوری ہو جائے چاہیے کہ جو مقروض ہے مدت پوری ہونے سے پہلے قرض ادا کر لے، اور اگر نہیں ادا کر سکتا مقروض ایک صاحب علم شخصیت ہے، نیک ہے اور اللہ کا برگزیدہ بنتا ہے، لیکن مجبوری کی وجہ سے قرض لے لیا، اب جو قرض خواہ ہے اس کی قرض لینے میں نرمی پیدا کر کہ بھائی جب ہوگا دے دے، جب ہوگا دے دے۔ تو یہ خوف خدا رکھنے والا اس میں ڈنڈی نہیں مارے گا، اپنا قرض ادا کرے گا، چونکہ مقروض کا نبی اسلام جنازہ میں پڑھاتے تھے، آپ فرماتے تھے اس پہ قرض ہے، پہلے اس کی ادائیگی کرو پھر میں نماز جنازہ پڑھوں گا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران کو ذکر فرمایا، اور نجران کے عیسائیوں کا واقعہ جو میں نے کل عرض کی تھی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے۔ پھر آیت نمبر 7 میں ایک بات بیان فرمائی، قرآن مجید کی کچھ آیات ایسی ہیں جن کے احکام واضح ہیں، مسائل حلال و حرام سارے امور پر مبنی ہیں، انہیں کہتے ہیں آیات محکم، اور کچھ ایسی ہیں متشابہات جو جن کی مراد اللہ جانتا ہے، اللہ کے رسول جانتے ہیں، اب ان پر صرف ایمان لانا کافی ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو فتنہ پروری کے لیے اپنے پاس سے اس کی تعویلات کرتے ہیں، معنی واضح نہیں پھر بھی تعویلات کرتے ہیں، اور مقصد ان کا ہوتا ہے فتنہ پھیلانا۔ اس کے بعد آیت نمبر 35 سے 64 تک حضرت سیدنا بی بی مریم السلام علیہا کا واقعہ بیان فرمایا۔ آپ کے والد محترم کا نام عمران اور آپ کی والدہ کا نام ہے حنا بنت فقوس۔ انہوں نے نظر مانی کہ یا اللہ مجھے تو بیٹا دے، اولاد دے، تو میں اسے بیت المقدس کا خادم بناؤں گی،
اللہ رب العزت نے ان کو بیٹی عطا فرمائی. تو فرمایا آپ پریشان نہ ہو, آپ نے بیٹے کی نذرانی کی, ہم نے بیٹی کی, ہم بتا رہے ہیں اس بیٹی جیسی بیٹا اور بیٹی بھی کوئی نہیں ہے. تو میں بڑی عظمت والی یہ مریم ہے, تو وہ عطا فرمائی. پھر آپ کی والدہ نے اس کو سپرد کیا اپنے رشتہ دار حضرت زکریا علیہ السلام. قرآن نازل کی, اس میں زکریا علیہ السلام کا نام نکلا تو ان کے سپرد فرمایا. حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام نے آپ کی کفالت کی. تو آپ ایک دفعہ تشریف لائے تو دیکھا بی بی مریم سلام اللہ علیہا کو گھوڑے میں ہے, بچپن کا عادت ہے. آپ کے پاس طرح طرح کے کھانے موجود ہیں, لوازمات ہیں. تو آپ فرمانے لگے قال یا مریم ان لکی ھذا, اے مریم یہ کہاں سے آیا؟ قال هو من عند اللہ, کہیں مجھے اللہ نے عطا فرمایا ہے. یعنی بچپن میں آپ کو اللہ نے عطا فرمایا, فرشتے آپ کے پاس آئے. اللہ کی ولیاں تھی تو پیدائشی ولیاں تھی, اس لیے پیدائشی ولی بھی ہو سکتا ہے. تو حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی ولیاں ہیں, نیک ندیاں ہیں, رحمتیں برکتیں نازل ہو رہی ہیں. میں بوڑھا ہو چکا ہوں, میرے ہاں اولاد نہیں ہوئی, کیوں نہ یہ متبرک جگہ ہے جہاں اللہ کی برگزیدہ بندی موجود ہے بی بی مریم. آپ نے اسی وقت موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ اللہ رب العزت اگر بی بی مریم سلام اللہ علیہا کو بے موسمی پھل, گرمیوں والے سردیوں میں اور سردی والے گرمیوں میں, اگر اللہ رب العزت بے موسمی پھل عطا فرمانے پر قادر ہے تو میں اگرچہ بوڑھا ہو چکا ہوں, مجھے بے موسمی اولاد بھی عطا فرمائے. نظام نہیں ہے لیکن اللہ اولاد عطا کرنے پر قادر ہے. دعا کی, اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اسی وقت فرشتے آ گئے اور انہوں نے حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دی. فرمایا آپ کو یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دیتے ہیں جو اللہ کا کلمہ ہے اور تصدیق کرنے والے ہوں گے, سردار ہوں گے, عورتوں سے بچنے والے ہوں گے, نبی ہوں گے. اور اللہ رب العزت نے یہ جب خوشخبری عطا فرمائی, اس کے بعد بی بی مریم سلام اللہ علیہا کی تصویر کو بیان فرمایا. پھر بی بی مریم سلام اللہ علیہا کو بھی اللہ رب العزت نے اپنی طرف سے بشارت دی کہ آپ کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا. تو بی بی مریم سلام اللہ علیہا کہنے لگی مجھے تو کسی مرد نے چھوا نہیں, بن بیاہی ہوں, میری شادی نہیں ہوئی, تو کیسے پیدا ہوگا؟ اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو فرمایا آپ فرما دیں یہ اللہ کی شان ہے, اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے فرماتا ہے کن کہتا ہے فیکون وہ ہو جاتا ہے. فرمایا اللہ رب العزت اولاد عطا فرمائے. پھر سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نشانیاں بھی بیان فرمائی, معجزات کا ذکر بھی فرمایا. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے معجزات عطا فرمائے کہ آپ مٹی سے پرندہ بناتے اور پرندے میں آپ جان ڈالتے وہ زندہ ہو جاتا. اللہ رب العزت نے اس میں جان ڈالا. مادہ ذات اندھے اور برس کے مریض کو شفا دیتے. کون دیتے؟ سارے بولو کون دیتے؟ تو یہ رہ کے نہیں ہے پھر کون دیتے شفا؟ شفا تو اللہ دیتا ہے, شفا تو اللہ دیتا ہے. اللہ فرماتا ہے عیسیٰ علیہ السلام شفا دیتے ہیں. اس کا مطلب شفا اللہ ہی دیتا ہے, چاہے تو خود عطا فرما دیں یا اپنے بندوں کے ذریعے عطا فرما دیں. کیا قرآن ہے اہل سنت تیرے عقائد کہ قرآن کی ایک ایک آیت مسلک کے حق اہل سنت کے عقائد پر دلالت کرتی ہے. سبحان اللہ. پھر ارشاد فرمایا آپ مردے کو ہاتھ لگاتے ہیں زندہ ہو جاتا ہے. پھر عیسیٰ علیہ السلام یہ بتا دیا کرتے تھے لوگوں کو کیا کھا کے آئے ہیں, کیا کرنے رکھے ہیں. یہ سب معجزات عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ نے بیان فرمائے. پھر اس کے بعد شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے بیان فرمائی, اور یہ ایسی شان ہے جو ہر مومن کے دل کو مضبوط کرتی ہے, ذہن کو نفیس کرتی ہے. آیت نمبر 81 میں سورہ آل عمران کی یہ ختم نبوت کانفرنس کا اللہ نے ذکر فرمایا. عالم کے بنانے سے پہلے, کائنات کے بنانے سے پہلے عالم ارواح میں اللہ رب العزت نے ایک میلاد فرمایا, اور اس میلاد میں خصوصاً جو شرکت کی صرف وہ انبیاء کی ارواح تھی. انبیاء کی ارواح
انبیاء کی ارواح نے شدت کی، پھر اللہ رب العزت نے ان سے خطاب فرمایا، سارے انبیاء کی ارواح تھی، کیونکہ اس میں شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان تھا، تو اس لیے اللہ رب العزت نے جمع فرمایا صرف انبیاء کی ارواح کو، اور فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، فرمایا میں کو یاد فرمائیں جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ کیا کہ میں تمہیں کتاب حکمت دے دوں، پھر تم میں تشریف لے آئے ایسے رسول جو تمہاری تصدیق کرنے والے ہیں، تم نے ان پر ایمان بھی لانا ہے، ان کی مدد بھی کرنی ہے، اور اے نبیوں کیا تم نے اس بات پر اقرار کیا اور اس باری ذمہ داری کو قبول کیا؟ قالوا اقررنا، سب نے کہا بولا ہم نے اقرار کیا۔ اللہ نے فرمایا فاشہدوا، گواہ ہو جاؤ، شان رسالت ختم نبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نبی ہونے پر فرمایا گواہ ہو جاؤ، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور اپنے محبوب کی اس شان میں بھی گواہوں میں شامل ہوتا ہوں۔ کیسی شان ہے یہ نبی علیہ السلام کی عظمت اور شان ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی۔ پھر اس کے بعد جو ذکر ہوا چوتھے بارے کا، ابتدا میں اللہ نے فرمایا ہرگز تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ ہو۔ کوئی بھی کر دے ثواب ملتا ہے، کامل ثواب اور کامل اللہ کی محبت چاہیے تو اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں دینی چاہیے، گلے سڑے یہ نہیں دینی چاہیے۔ اللہ ان کو بھی قبول کر لیتا ہے، قبول وہ فرما لیتا ہے، وہ بڑی عظمت والا شان والا ہے۔ جو خود رہنا ہے کوشش کرتی ہیں، استطاعت ہے تو کسی کو اگر دینا تو وہی دینا جو خود رہنا ہے، جو خود کھانا ہے اگر کسی کو کھلانا ہے تو کوشش کرنی جو استطاعت ہے وہ کھلائے، ورنہ جیسا بھی دے سکتے ہیں اللہ کی راہ میں ضرور دینا چاہیے، لیکن فرمایا اگر اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں دو گے تو زیادہ تمہیں ثواب ملے گا اور اللہ کی بات میں زیادہ قبول ہو جائے گی۔ پھر اللہ رب العزت نے حج کے حوالے سے اس میں ذکر فرمایا، اور آیت نمبر 103 تا 110 تک اللہ رب العزت نے اتحاد امت کو بیان فرمایا اور فرمایا کہ اے لوگوں تم آپس میں جدا تھے، ٹوٹے ہوئے تھے، یہ تو ہماری شان ہے کہ ہم نے تمہیں جوڑ دیا ہے، اپنے نبی بھیجے اور ان نے تمہیں آ کر جوڑا اور اسلام سکھایا۔ پھر آیت نمبر 110 میں امت مسلمہ کو خود اللہ رب العزت نے یہ لقب ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، فرمایا اے امت محمدیہ تم بہترین امت ہو، اور یہ جو شان ہے کسی امت کو نہیں ملی، یہ میری ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ملی ہے، اور کیوں ملی؟ یہ آمنہ کے لال کے صدقے اللہ نے عطا فرمایا، فرمایا تم نیکی کی دعوت دیتے ہو برائی سے منع کرتے ہو، یہ مقصد بیان کر دیا نبی علیہ السلام کی امت کا، یہ مقصد ہے لوگوں کو نیکی کی دعوت دے، آؤ نماز کی طرف، آؤ دین کی طرف، آؤ ہم پیغام دین سنیں، پیغام قرآن سنیں، آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پھیلائیں۔ پھر اللہ رب العزت نے آیت نمبر 112 میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہودیوں کے نامناسب اعمال کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان پر ذلت مسلط فرما دی، اور یہ آج بھی ذلیل و خوار ہو رہے ہیں اور قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ یہودی ذلیل ہے، کیا ہے؟ ذلیل، اور مسلمان دیکھ لیں یہودیوں کے کلچر کو اپنا رہے ہیں، اس لیے مسلمان ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ بابا خود اللہ فرماتا ہے ان پر ذلت مسلط کر دیں اور کہتے ہیں جی جیسا انہوں نے کر دیا نا ویسا کوئی نہیں کر سکتا، ویسا کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ تو اللہ رب العزت نے دنیا ان کو دے کے بتا دیا کہ یہ جو مرضی کر لے، جو مرضی کر لے، جتنی مرضی ترقی کر لے، ایک کمزور ماڑے غریب ریڑھی والے مزدور کی شان کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ یہ مسلمان کی شان، ایمان بڑا قیمتی ہے، عیش و عشرت دولت یہ کچھ بھی نہیں۔ ترقی یہ نہیں ہے چاند پہ چلے جانا، ترقی یہ ہے در مصطفیٰ میں پہنچ جانا۔ چاند پہ جانا کوئی ترقی نہیں، نبی علیہ السلام کے در میں آنا ترقی ہے۔ کیوں؟ حضور کی ذات وہ ہے جنہوں نے چاند کو خود بلا دیا تھا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی، بڑا اہم اصول فرمایا اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اپنے دین کے دشمنوں کو اپنا رازدار نہ بنائیں۔ مسلمان
سورۃ البقرہ میں پہلے بارے میں اللہ نے فرمایا نا کہ یہودی نصرانی تب تک راضی نہیں ہوں گے جب تک تمہیں یہودی نصرانی نہ بنا دیں. یہ اوپر سے بڑے میٹھے بنتے ہیں, دل میں ان کے بغض ہے اسلام کے لیے, اور اللہ کرے یہ بات ہمارے بڑوں کو سمجھ آ جائے جو نظام پاکستان چلا رہے ہیں کہ یہود و نصارہ کبھی بھی اسلام کے حمایتی نہیں ہو سکتے. اور میں ان کو راستہ بتاؤں. پھر اللہ رب العزت نے 123 تا 128 میں غزوہ بدر کا ذکر فرمایا اور فرمایا محبوب ہم نے اس وقت آپ کی مدد کی جب آپ میں سو سوار تھے. وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ, اذلہ کا معنی بے سو سوار. بعض ملائکوں نے اس کا معنی ضعیف بھی کیا, لیکن اس کا معنی ہے بے سرو سامان. جب کچھ بھی نہیں تھا, 2 ذرے تھی, 6 گھوڑے تھے اور کچھ سارا سامان اونٹ تھا, اللہ رب العزت نے اس وقت فرشتوں کو بھیجا اور مسلمانوں کی مدد فرمائی. پھر اللہ رب العزت نے آیت نمبر 133 اور 134 میں بیان فرمایا جنت کے جو حقدار ہوتے ہیں اہل تقوی ان کا مزاج کیسا ہوگا, خوشحالی ہو یا تندرستی ہو, ہر حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. یہ اہل تقوی کا ایک نشانی ہے. غصے پر قابو رکھتے ہیں, خطائیں معاف کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کے حضور جھکنے والے ہوتے ہیں. آگے اللہ رب العزت نے مزید شان بیان فرمائی. آیت نمبر 139 تا 43 میں غزوہ احد میں جو مسلمانوں کو کمی محسوس ہوئی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد کی طرف جا رہے تھے, 1000 کا لشکر تھا. 300 لشکر کے جو لوگ تھے وہ آئے تھے عبداللہ بن ابی ابن سلول کے ساتھ, رئیس المنافقین, منافقین کا سردار. رستے میں اس نے جب مشورہ کیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں معمول بھی کرنا ہے, جیسے اللہ کا حکم ہے ویسے کرنا. تو 300 اپنے بندے لے کے واپس ہو گیا, اور ادھر ہزاروں کی تعداد تھی, ادھر 700 مسلمان تھے. 300 بندے لے کے ادھر ہی ہٹ گئے. رستے میں چھوڑ کے جانے والے وہی ہوتے ہیں جن کی تعلیم اور تربیت نہیں ہوتی. اور کبھی بھی جو دین کے ساتھ مخلص ہے, دیکھیں کسی کی شخصیت سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن دین کے ساتھ اختلاف تو نہیں ہے. ایک بندے کو کسی کے ساتھ اختلاف ہے, وہ کہتا ہے میں مسجد نہیں جانا, تو بھائی مسجد کے ساتھ تو اختلاف نہ کرو, اس بندے کے ساتھ کر لو, دین کے ساتھ کیوں کرو. تو یہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا. پھر مسلمانوں کو حوصلہ دیا, فرمایا کہ تم میرے حبیب علیہ السلام کی اتباع کرتے ہو گے, کامیاب ہو جاؤ گے. اونٹ دے دی اور خواب پہ اسی وقت احد کے میدان پر مسلمانوں کو اللہ نے تسلی عطا فرمائی. کچھ افواہ پھیلی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باضابطہ شہید کر دیا گیا. اس لیے صحابہ کرام کے جو مزاج تھے وہ برداشت نہیں کر سکے اس افواہ کو, تو معاملات یہاں تک پہنچے کہ مسلمانوں پہلی مرتبہ شکست کا سامنا کرنا پڑا, لیکن اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. یہ کافروں کی سازش تھی, اور مسلمان کہیں بھی ہو اللہ پہ بھروسہ کر کے نکلے اللہ رب العزت انہیں فتح عطا فرماتا ہے. پھر فرمایا 180 میں ان بخیل اور مالداروں کے حوالے سے بیان فرمایا جو اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے, ان کے حوالے سے وعید سنائی. آیت نمبر 185 میں اللہ رب العزت نے ہر ذی روح کے حوالے سے فرمایا ہر جان کو موت کا ذائقہ چاہتا ہے, موت پر آتے ہیں ہر ایک کو آگے رہے گی. اور آیت نمبر 190 میں اللہ رب العزت نے آسمان اور زمین کی پیدائش کو ذکر فرمایا, رات کے آنے جانے کو ذکر فرمایا. فرمایا یہ آسمان اور زمین, رات کا جانا, دن کا آنا, یہ ساری چیزیں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. اولو الالباب جو عقل مند ہیں, عقل والے, ان کے لیے نشانیاں. اچھا وہ کون ہیں؟ اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو قیام میں بیٹھے کروٹوں کے لیٹے, قیام میں بیٹھے کروٹ کے بعد لیٹے اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں, اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں. عقل والے وہی ہوتے ہیں. ان کی عظمتیں اور شانیں, اور فرمایا کہ آسمان اور زمین پر غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے رب تو نے اس نظام کائنات کو بے مقصد پیدا نہیں فرمایا. ہر ایک چیز کا مقصد ہے. اسرار اور رموز پر فکر کرتے ہیں, اللہ کی قدرت پر فکر کرتے ہیں. اور آخر میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے ایمان والو صبر کرو اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہو اور اپنی سرحد
سبوں کی حفاظت کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تمہیں اللہ فلاح عطا فرمائے، تم فلاح پا جاؤ۔ پہلے بھی صبر کا ذکر ہوا، ایمان کرو صبر اور نماز سے بن چاہو، اس میں بھی فرمایا صبر کرتے رہو۔ صبر بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان جب کسی بھی مشن پر نکلتا ہے نا تو اسے طرح طرح کی پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں۔ کل بھی آپ نے سماعت فرمایا تھا، اللہ نے فرمایا کہ تمہیں کوئی پریشانی نہیں پہنچی، کوئی مصیبت نہیں آئی اور تم سمجھتے ہو کہ ایسے جنت میں چلے جاؤ گے۔ مشقتیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، لیکن جو دین کو پھیلانے والا ہوتا ہے وہ اپنے مشن کو فوکس کرتا ہے۔ صبر کرنا چاہیے اور فرمایا صبر کی ترکیب بھی کرنی چاہیے۔ تو یہ آج کے نماز تراویح کا خلاصہ تھا۔ امام فروز اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، اللہ رب العزت ہمیں دین و دنیا کی بھلائی عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد